السلام علیکم۔ یاسمین آڈیو ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے قیدی نمبر 786، جو نائلہ نور کا لکھا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ قیدی نمبر 786۔ اوئے قیدی نمبر 786، پتہ ہے نا قتل کی FIR کٹوائی ہے مقتول کے گھر والوں نے تیرے خلاف۔ چل اپنا بیان ریکارڈ کرا، نام بتا اپنا۔ گرجدار آواز کے ساتھ انسپکٹر طاہر چودھری نے سامنے کھڑے ہجرے سے پوچھا۔ ریشما نام ہے میرا۔ تیز گلابی اور جامنی رنگ کے امتیاز کے چست ترین کپڑے پہنے، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، میک اپ سے لبریز مردانہ چہرے کے ساتھ جیسے اسے گرفتار کیا گیا تھا ابھی بھی وہ ویسی ہی حالت میں تھا۔ ابھی تک پولیس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر جملے کس کس کر اس کا دل ضرور زخمی کیا تھا۔ حالانکہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ بچپن سے ایسے تسلیل امیز رویے سہتا آ رہا تھا، مگر پھر بھی ہر بار وہ اس درد کو محسوس کرتا تھا۔ کیوں قتل کیا تم نے عارف کو؟ طاہر چودھری نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو ریشما نے کہا، اس کے لیے آپ کو میری پوری کہانی سننی ہوگی۔ کون سی کہانی؟ سناؤ جلدی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو گرو جی کو ہی ماں اور باپ کے روپ میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے بہت شفقت اور محبت سے پالا، مجھے بتایا کہ ہمیں جینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر چاہیے اور ساتھ میں بہت ساری برداشت بھی، تاکہ ہم دنیا والوں کا سامنا کر سکیں جو ہمیں ایک حقیر ترین مخلوق کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا کہ میرے ماں باپ کون ہیں، تو پوچھنے پر گرو جی کے ایک چیلے نے ہی بتایا کہ ان کو میں کچرے کے ڈھیر کے پاس سے پڑا ملا تھا۔ شاید میرا وجود میرے گھر والوں کے لیے بدنما داغ کی سی حیثیت رکھتا تھا، تب بھی وہ مجھے کچرے کے ڈبے میں کچرے ہی کی طرح پھینک گئے تھے۔ مگر اللہ کو میری زندگی مقصود تھی، تو گرو جی نے رونے کی آواز سن کر مجھے وہاں سے نکالا تھا، اور پھر جب دیکھا کہ میں ایک ہجڑا ہوں تو اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اوئے کام کی بات کر، قانون کا وقت ضائع نہ کر، ادھر ہم تیری رام کتھا سننے نہیں بیٹھے، طاہر چودھری نے اکتاہٹ سے بولا۔ میں یہی بتا رہا ہوں، میں نے بڑے ہو کر گرو جی کے ساتھ ناچ گانا کر کے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ ایک دن ہماری ایک ساتھی شبنم خبر لائی کہ ایک گھر میں منا ہوا ہے، تو ہم خوشی خوشی وہاں جانے کی تیاری کرنے لگے تاکہ خواب جا کر دوائیں دے کر کچھ پیسے کما سکے۔ گرو جی نے مجھے منع کر دیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیوں منع کر رہے ہیں، تو میں پیچھے پڑ گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ میرے ہی گھر والے ہیں، میرے بھائی کے گھر اولاد ہوئی تھی۔ وہ جس دن میں کچرے میں پڑا ملا تھا، اسی دن گرو جی کو پتا تھا کہ کس گھر سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ خواجہ سراؤں کو اپنے علاقے میں ہونے والی شادیوں، بچوں سب کی خبر ہوتی ہے۔ گرو جی کے منع کرنے کے باوجود اپنی ماں کے گھر جا پہنچا۔ نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ وہ اب دیکھ کر گلے لگائے گی، کوئی مجبوری بیان کرے گی کچرے میں پھینکنے کی، اور شرمندہ ہوگی، روئے گی، سینے سے لگا کر پیار کرے گی۔ مگر سب خوش فہمی دور ہو گئی جب مجھے وہاں بری طرح دھتکارا گیا، اور میری ماں بھی پیش تھی۔ اس نے مجھے واسطہ دیا کہ میں اپنا سایہ بھی اس گھر سے دور رکھوں۔ میں دل برداشتہ ہو کر آ گئی۔ تھوڑے دن بعد ہمارے دروازے پر ایک بچہ چادر میں لپٹا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی ہماری طرح تیسری نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اس کا نام گوہر رکھا۔ میں نے گرو جی سے کہا کہ میں اسے ناچ گانے کی بجائے عام انسانوں کی طرح پڑھنا لکھنا سکھا کر مفید شہری بنانا چاہتی ہوں۔ بہت باری فیس کے عوض ایک ٹیوشن ماسٹر رکھا گیا جو اسے پڑھانے آتا، اور ایک مدرسے میں بھی اسے قرآن کی تعلیم کے لیے لگوا دیا گیا۔ ایک دن وہ مدرسے سے واپس آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک لڑکے نے زیادتی کی اور ادمری حالت میں ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب اسے گھر پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی اور میں اس کی تلاش میں دوڑ پڑی۔ ایک گلی میں گاڑیوں کے بیچ پڑا وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا یہ کس نے کیا، تو اس نے مجھے اپنے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے ایک بڑے لڑکے کا نام بتایا جسے میں بھی جانتی تھی، وہ پچھلی گلی میں رہتا تھا۔ میں گوہر کو رکشے میں بٹھا کر اسپتال لے گئی، مگر وہ نہ بچ سکا۔ اس کی موت نے مجھ پر جنون سوار کر دیا۔ آخر ہم نے دنیا والوں کا کیا بگاڑا ہے جو وہ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے؟ ہم اگر نارمل پیدا نہیں ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا تو ہمیں
गंदी हवस भरी नज़रों से देखा जाता है या फिर हकारत भरी नज़रों से। हमें भी अल्लाह ने ही बनाया है। लोग हमारी तहकीर करते ये नहीं सोचते वो अपने हालिक की ही तहलीक की तहकीर कर रहे हैं। कमरे में मौज जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। ताहिर चौधरी खामोशी से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था जो माशरे की तल्ख सच्चाई बयान कर रहा था। मैंने गौहर को बहुत प्यार से पाला था, बहुत उम्मीदें थी मुझे उससे। मेरे गौहर के मुजरम को सज़ा दिलाने की खातिर मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो मुझे अंदर ही नहीं आने दिया गया और बाहर खड़े सिपाहियों ने मुझे गंदे गंदे जुमले कसने शुरू कर दिए। मैंने फिर सोच लिया कि अब अपने गौहर को खुद इंसाफ दिलाऊंगी, इसीलिए मैंने उसके मुजरम को कत्ल कर दिया और अपने गौहर का बदला ले लिया। अब चाहे मुझे वो भी सज़ा मिले, मगर मेरा दिल मुतमईन है कि मेरे गौहर को इंसाफ मिल गया।